سائنسدانوں نے قرآن کو تسلیم کر لیا۔ فرشتوں کی آوازیں ریکارڈ، آپ بھی سنیں۔ خلائی ادارے نے واقعہ معراج کی تصدیق کر دی۔ اللہ پاک ہی ہے جو انسانوں کو علم عطا فرماتا ہے، کائنات کے کئی راز افشا کراتا ہے۔ جوں خلا میں تحقیق کرنے والے سائنسدان ستاروں کے جہاں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، انہیں آخری آسمانی کتاب قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر یقین کامل ہوتا جا رہا ہے۔ خلائی سائنس پر کام کرنے والے ادارہ ناسا کے سائنسدانوں کے پاس کائنات کے ایسے راز افشا ہو رہے ہیں کہ ان میں بیان کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ایک راز اللہ کے فرشتوں کے بارے ناسا کی ابتدائی تحقیق میں سامنے آیا ہے، جنہیں انتہائی جدید اور انتہائی حساس آلات سے ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے واقعہ معراج کے بارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر ریسرچ شروع کی تو تصدیق ہو گئی کہ وہ خدائے یکتا ہی ہے جو کل کائناتوں کو چلا رہا ہے۔ خلا نوردوں اور خلائی سائنسدانوں نے خلا میں جو مختلف آوازیں ریکارڈ کی ہیں، انہیں جب جدید آڈیو لیبارٹریز میں سنا گیا تو ان کے دل دھڑکنے لگے، وہ بے اختیار اللہ کی شان بیان کرنے لگے۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ کسی مخلوق کی اتنی بڑی تعداد کیسے ہو سکتی ہے جو ریت کے ذروں کی طرح ان گنت ہے اور وہ جیسے اللہ کا ذکر کر رہی ہو۔ یہ آوازیں کیسی ہوں گی؟ آپ ذرا رکیے، ان آوازوں کو سننے سے پہلے احادیث کے حوالے سن لیجیے۔ احادیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں عرش کی طرف جا رہا تھا تو خلا میں 2 انگلیوں جیسی بھی کوئی جگہ خالی نہ تھی جہاں فرشتے نہ ہوں، اور ان تمام فرشتوں کا کام ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ اسی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آسمان ایسے لرز اور چٹک رہے تھے کہ جیسے ابھی گر جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، ایسے مضبوط آسمان کیسے چٹک سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں تو ان کی آواز سے آسمان چٹکنے لگتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ چونکہ خلا میں کوئی ایسا مادہ موجود نہیں ہے کہ جس میں آواز سفر کر سکے، اس لیے خلا میں کسی بھی قسم کی آواز سنائی دینے کا تصور بھی ممکن نہیں تھا، اور خلا میں جانے والے اس کی تصدیق بھی کرتے رہے۔ جب خلا کے لیے تیار کیے گئے آلات جدید ٹیکنالوجی سے مزید حساس بنا لیے گئے تو سائنسدانوں نے خلا کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اس کام میں کامیاب ہوئے۔ لیبارٹریز میں ان کو سنا گیا۔ کچھ سائنسدان چونک گئے جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ آوازیں ایسی ہیں جیسے اربوں کھربوں لوگ ایک ساتھ ذکر کر رہے ہوں۔ اس کی تصدیق کے لیے بھی انہوں نے قرآن اور حدیث سے حوالے تلاش کیے تو انہیں مل گئے، اور پھر انہیں احساس ہوا کہ ممکن ہے یہ فرشتوں کی آوازیں ہوں، کیونکہ خلا میں ہوا تو موجود نہیں ہے جس کی آواز ان حساس آلات میں ریکارڈ ہو سکے۔ وہ آواز کس کی تھی؟ ذرا آپ بھی سنیں۔ آپ اس آواز کو دوبارہ سنیں تاکہ آپ کو بھی اس ویڈیو کے آخری حصے میں تصدیق ہو سکے۔ اس آواز کے بعد سائنسدانوں نے ایک بار پھر اسلام اور مذہبی کتابوں پر ریسرچ کی تو انہیں معلوم ہوا کہ قرآن پاک اور احادیث میں ذکر ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوا کہ لا تعداد فرشتے ایسے ہیں